السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، ابھی قدرتاً میرے خیال میں آیا، میرے قلب میں اللہ نے ڈالا کہ آج آپ لوگوں کو ایک ایسا نایاب عمل، ایک ایسا خاص ورد تعلیم کروں۔ شاید ہمارے خاندان کے علاوہ کسی کے ساتھ ہو، مجھے نہیں معلوم۔ اگر ہو تو سونے پہ سہاگا، خوشی کی بات ہے، لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ ہر حاجت کے لیے، رزق کے لیے سورہ یاسین مبارک کا عمل، اور ایسا عمل کہ آپ توجہ سے، تفکر سے صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ، تو انشاءاللہ دوسری مرتبہ تک، اور جب دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو تیسری مرتبہ تک نوبت نہیں آئیں گی۔ وہ آپ تنگ دستی مفلسی کے لیے پڑھے، مقدمات کے لیے پڑھے، مشکلات کے لیے پڑھے، تکالیف کے لیے پڑھے، آزمائش سے نکلنے کے لیے پڑھے، گھر کے لیے پڑھے، گاڑی کے لیے پڑھے، حج کے لیے پڑھے، عمرے کے لیے پڑھے، نوکری کے لیے، میرج کے لیے پڑھے، منگنے کے لیے پڑھے، الفت کے لیے، زوجین الفت کے لیے پڑھے، یا قوت مدافعت کے لیے پڑھے، نامردی کو دور کرنے کے لیے پڑھے، انتظام امور چلانے کے لیے پڑھے، جس کو عام لفظوں میں کچن کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یقین کامل سے آپ پڑھیں گے تو آپ لوگ دعائیں دیتے رہیں گے۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہر حاجت اور رزق کے لیے یہ سورہ یاسین کا خاص ورد۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ اور علماء کرام، صوفیہ کرام، بزرگان دین متین کرام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام سورہ یاسین پڑھے گا، اس کی 80 ضروریات پوری ہوگی، اور ادنا ضرورت فقر اور محتاجی ہے۔ تو قضائے حاجات کے لیے آپ ہر نماز کے بعد، اور بروز جمعہ خصوصاً نماز جمعہ کے بعد، قبل رخ ہو کر جمعہ کے بعد 3 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، یا 2 رکعت صلاۃ توبہ یا حاجات، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں یا صلاۃ شکر پڑھے، ویسے 2 رکعت نوافل پڑھے۔ تو اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے آپ لوگ، پھر درود ابراہیمی پڑھے 1 یا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا ورد شروع کریں، اس طریق پر پڑھیں۔ پہلے مبین پر پہنچے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین تک یہاں آپ نے رکنا ہے، اور انگشت یہ شہادت کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح آپ نے آسمان کی طرف کرنا ہے، اور آپ نے اذان شروع کرنا ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اس کے بعد آپ دوبارہ بھی تشہد پڑھ سکتے ہیں بطور ورد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ، یعنی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ آپ اس طریقے سے پڑھیں، یہ اذان ہے، آسان سا عمل ہے، ہر مبین پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد پڑھنا ہے، یعنی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کے بعد آپ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس طریقے سے، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یا سیم اذان پڑھیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ نے اذان پڑھنی ہے، پھر جب آپ دوسرے مبین پر پہنچیں گے تو وہاں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ شروع کرنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، اور وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے اذان، پھر اس طرح تیسری مبین پر سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچ جائے تو وہاں بھی اذان پڑھنی ہے، پھر اس طرح چوتھے مبین تک، پھر پانچویں تک، پھر چھٹے تک، پھر ساتویں مبین پر جب آپ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، آگے نہیں پڑھنا، اور یہاں پہ آپ نے پوری اذان پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ آ جائیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس کے بعد پھر آپ نے پھر سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اذان پڑھیں اور پھر پورا کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے، ذریعے سے سورۃ یاسین کے اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہو کر اپنے حاجت روائی کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے حاجت روائی ہوگی۔ اچھا، ذالک تقدیر العزیز العلیم پر، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تکرار کرنا ہے 14 مرتبہ، یا قدیر، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یا قدیر، یا عزیز، یا علیم، ذالک تقدیر العزیز، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یا قدیر، یا عزیز، یا علیم، یہ آپ لوگوں نے 14 مرتبہ تکرار کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سلام قولا من رب رحیم تک پہنچنا ہے، تو یا سلام قولا من رب رحیم کی تکرار آپ لوگوں نے 16 مرتبہ کرنا ہے، یا 15 بھی آئے 16 بھی آئے، وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ جناب آپ لوگوں نے سلام قولا، یا سلام قولا من رب رحیم، یا سلام یا رب یا رحیم سلمنا من جمیع الآفات برحمتک یا ارحم الراحمین، سلام قولا من رب رحیم، یا سلام یا رب یا رحیم سلمنا من جمیع الآفات یا ارحم الراحمین، سلام قولا من رب رحیم، یا سلام یا رب یا رحیم سلمنا من جمیع الآفات یا ارحم الراحمین، یا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ 14 مرتبہ پڑھنا ہے، یہاں اس کے ساتھ یا قدیر، یا عزیز، یا علیم، اور سلام قولا من رب رحیم 15 مرتبہ یا 16 مرتبہ پڑھے،
تو اس کے ساتھ سلام قول من رب رحیم کے ساتھ یا سلام یا رب یا رحیم سلمنا من جمیع الآفات فی الدارین، اور اس کے بعد یہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا تکرار بھی آپ نے 3 مرتبہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک ورد خاندان نقشبند کا ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے مشائخ سے ہمیں اجازت ہے، تو آپ لوگوں کو بھی بتایا اگر حاجات کے لیے، تکالیف، مشکلات کے لیے کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کی بدولت، ان کے وسیلے سے، ذریعے سے اللہ تعالی چاہے تو آپ لوگوں کی حاجت روائی بھی ہوگی، مشکلات میں آسانی بھی ہوگی، عمر میں برکت بھی ہوگی، تندرستی بھی ہوگی، اور آزمائش سے نجات بھی ہوگی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔